ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن. زیارت اربعین میں امام حسین کے حوالے سے بھی یہی آیا ہے، بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الظلام۔ حسین نے ساری قربانیاں کس لیے دی؟ دیکھیے انقاذ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں غرق ہو رہا ہو کوئی اور غرق ہوتے ہوئے کو نجات دینا، اس کو کہتے ہیں انقاذ۔ اور غرق یا پانی میں ہوتا ہے یا آگ میں ہوتا ہے۔ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ۔ پورا معاشرہ فکری طور پہ بھی غرق ہو چکا تھا، عملی طور پہ بھی غرق ہو چکا تھا۔ آپ پورا معاشرہ اٹھا کے دیکھیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک شخص آیا اور امام حسین کھڑے ہو گئے، نہیں، آپ قیام امام حسین کے اسباب کو پڑھیے گا، کس طریقے کیسا معاشرہ ہو گیا تھا، کیسا ماحول ہو گیا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ امام حسین مدینے میں بھی خطبہ دے رہے ہیں، مکے میں بھی خطبہ دے رہے ہیں، کربلا میں بھی خطبہ دے رہے ہیں، خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے خطبے ارشاد فرمائے۔ باقاعدہ امام حسین چاہتے تھے لوگوں کو غفلت سے نکالیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں رہا تھا، سمجھ نہیں رہا تھا۔ لہذا ایک راوی نے آنے کے بعد یہی پوچھا حضرت سے کہ آقا آپ صاحب طہارت ہیں، انما آپ پہ نازل ہوئی، آپ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور آپ میں کی زبان میں تو کوئی کمی نہیں ہے، پر یہ لوگ آپ کے خطبات کو، آپ کی فرمائشات کو، آپ کے ارشادات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بیان کرنے والا خامس آل آبا ہے حسین، رسول کی زبان چوسنے والا ہے حسین، علم لدنی رکھنے والا ہے حسین، طہارتوں کا مرقع ہے حسین۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ حسین بار بار خطبہ دے رہے ہیں جہالت سے نکالنے کے لیے، ضلالت سے نکالنے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت نے فرمایا مولعت بطونہم من الحرام، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی حسین نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جس انسان کا پیٹ حرام سے بھرتا وہ حق کی بات نہیں سمجھتا۔ اگر ہمیں معاشرے میں دیکھنا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کی باتوں کو سنیں، پاکیزہ لوگوں کی باتوں کو سمجھیں، دین کی پاکیزگی کو سمجھیں، دین کے معارف و قرآن و اطرت کو سمجھیں، تو ضروری ہے لقمہ حرام سے دوری اختیار کریں۔ اگر ہم لقمہ حرام و شبہناک لقموں میں مبتلا رہیں گے تو امید نہ رکھیں، بلکہ نہ پھر سمجھنا لقمہ حرام انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ ایک پاکیزہ انسان کو قتل کرنے میں تیار ہے۔ ای کشته دور از وطن